کہ اس پیوڈل سسٹم کے وقت ہماری مسجدوں میں ایک جو مولوی جو بھی خطبہ دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ پشتوں میں کہ سبق د مدرسی ہوئی دپارہ د پیسے ہوئی، تو انہوں نے اور بھی تعلیم کا راستہ بند کر دیا۔ آج کل جب ہم سیاست کا نام لیتے ہیں کسی کے سامنے تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح کسی کو گالی دی جا رہی ہے۔ جس ملک میں پیوڈل ہو، پیوڈلزم ہو، وہاں جمہوریت نہیں آ سکتی۔ ابھی تک آپ کیا سمجھتے ہیں کس شخصیت نے، کس پارٹی نے آپ کے اس جدوجہد میں آپ کا ساتھ دیا ہے؟ معافی چاہتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں سے، میرے نزدیک پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت نہیں۔ کوئی ایسی چھوٹی جماعت جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اور ہم مل کے کوئی مشترکہ جدوجہد بھی کر سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کے قدوں کو نہیں، لوگوں کے ذہنوں کو مسلح کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اپنے پوڈ کاسٹ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں۔ ایک ایسی شخصیت آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے جو نصف صدی سے، یعنی گزشتہ تقریباً 50 سال سے زیادہ عرصہ ان کو یہاں کی سیاست کو کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان کی سیاست کا محور عام عوام، مزدور، کسان اور غریب طبقہ ہے، یعنی وہ طبقاتی سیاست کرتے ہیں اور طبقاتی جدوجہد کرتے ہیں۔ انہوں نے حالیہ دنوں میں ایک کتاب بھی ان کی طرف سے شائع ہوئی ہے، ان کی سوانح عمری ہے جدوجہد آسان نہ تھی۔ آج ہم نے اس لیے ان کو دعوت دی ہے کہ پختونخوا کی سیاست میں جو زیر و بم آتے رہے ہیں، جو نشیب و فراز یہاں کے عوام جس نشیب و فراز سے گزر رہے ہیں، ان کی وجوہات ان سے جان سکے، ان کی سیاسی جدوجہد کامیاب کیوں نہیں ہو رہی ہے، وہ پارلیمنٹ تک، وہ اقتدار تک کیوں نہیں پہنچ سکے، وہ عوام تک اپنی بات کامیابی کے ساتھ کیوں نہیں پہنچا سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ صرف ایک سیاستدان نہیں ہے، وہ ایک دانشور ہے، وہ عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھنے والے ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس پہ بجا طور پہ تمام جو قوم پرست جماعتیں ہیں، تمام جو یہاں کے مذہبی جماعتیں ہیں، وہ اس بات پر متفق ہے کہ افضل شاہ خاموش جو ہے وہ ایک مخلص انسان اور ایک جدوجہد پہ یقین رکھنے والی شخصیت ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے اپنے بہت ہی قداور سیاسی شخصیت افضل خاموش صاحب سے۔ افضل خاموش صاحب، آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ بڑی مہربانی جی آپ کے بلاوے پہ کہ آپ ہم جیسے لوگوں کی آواز بھی عوام تک پہنچانے کی ایک کوشش کی، اپنی شکریہ جی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، یہاں پر تشریف لائے۔ سر، تھوڑی سی اپنی جدوجہد، جس طرح آپ نے لکھا بھی ہے، کتاب کا پورا ٹائٹل یہی ہے کہ جدوجہد آسان تو نہیں تھی اور یقیناً نہیں ہوتی بھی ہے۔ جدوجہد جو ہے، اور خصوصاً جو لوگ اخلاص کے ساتھ سیاست کرتے ہیں، وہ آسان بھی نہیں ہوتی ہے۔ اپنے ابتدائی ایام سے اسکولنگ کہاں آپ کی ہے، کہاں پر پیدا ہوئے اور سیاست میں آنا کس طرح ہوا، اختصار کے ساتھ ذرا یہ بتائیں۔ شکریہ شمس صاحب۔ ہر انسان جو ہے وہ حیوان سے الگ معاشرے میں رہتے ہیں۔ حیوان اور انسان میں کچھ چیزیں مشترک ہوتی ہے، جیسے بچے پیدا کرنا، ان بچوں کی پیٹ پالنا، اس کی تحفظ کرنا، یہ انسان میں بھی اور حیوان میں بھی یہ قدر مشترک ہے۔ جب دونوں کی راستے الگ ہو جاتی ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا وہ اشرف المخلوقات بن جاتے ہیں، تو پھر وہ معاشرے کے بغیر، سوسائٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا، حیوان رہ سکتا ہے۔ تو معاشرے میں رہنے کے بعد اس ہر انسان پہ ایک ماحول کا، ارد گرد ماحول کا، رواج کا، تہذیب کا اور سیاست کا ایک اثر اس پہ پڑ جاتا ہے۔ تو میں ایک کسان گھرانے میں پیدا ہوا تھا، اور پیدا ہوتے ہوئے میں نے صرف پیوڈلزم دیکھی کہ جس میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جس میں آزاد انسان کی کوئی چیز نہیں تھی، جس میں تعلیم پہ پابندی میں نے دیکھی۔ عورتوں کی تعلیم تو بہت دور کی بات ہے، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس پیوڈل سسٹم کے وقت ہماری مسجدوں میں ایک جو مولوی جو بھی خطبہ دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ پشتوں میں کہ سبق د مدرسی ہوئی دپارہ د پیسے ہوئی، تو انہوں نے اور بھی تعلیم کا راستہ بند کر دیا۔ تو 70 میں نے میٹرک کیا،
اور 70 ہی میں پی ایف میں بھرتی ہو گیا، جیسے کہ میرے کتاب میں یہ ساری سوانح درج ہے. تو میں ہمارے گاؤں سے ایک بس جاتی تھی پشاور، میں پی ایف بیس ہیڈ کوارٹر جا رہا تھا، تو میرا بستر اوپر بس پہ تھا، اور میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ لاٹھیاں لی بھاگ رہی تھی، دوسری طرف پولیس کی گاڑی اور بڑی بڑی پیوڈل کی گاڑیاں جا رہی تھی. میں نے پوچھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں ایک مزدور کو ایک خان ایک وڈیرا اریچن کے قریب گھر سے نکال رہا ہے. تو میں نے کہا یہ پولیس کیا کر رہی ہے؟ تو اس نے کہا یہ وڈیرے کی حفاظت کے لیے، اور یہ قوانین اس کی حفاظت کے لیے، اور یہ جو لاٹھیاں ہیں یہ غریب لوگ ہیں اس مزدور کی مدد کے لیے. تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ میرا بسترا واپس کرنا. میں اسی وقت سے سیاست میں، اور یہ میری ابتدا تھی پالیٹکس میں آنے کا، کہ میں اسی وقت سیاست. زبردست. یعنی ایک اچانک فیصلہ ہوا، لیکن ایک درد کے ساتھ اور ایک اخلاص کے ساتھ، کہ آپ نے دیکھا کہ مطلب مظلوم پہ ظلم ہو رہا ہے، تو آپ اس کے خلاف جو ہے وہ جدوجہد آپ نے شروع کیا، اور وہ جدوجہد آج تک جاری ہے. یہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ 70 میں آپ نے میٹرک کی، تو یہ 70 یا 71 کی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. بالکل 70 کی بات. آج ہم 2025 میں جی رہے ہیں، تقریباً کوئی 52-53 سال ہو گئے ہیں تقریباً، یا 55 سال. 55 سال آپ نے سیاست کی، مختلف نشیب و فراز آپ نے دیکھی، اس پہ بعد میں بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں کہ بنیادی طور پہ سیاست ہے کیا چیز؟ ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ آج کل جب ہم سیاست کا نام لیتے ہیں کسی کے سامنے، تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح کسی کو گالی دی جا رہی ہے. یہی وہ المیہ ہے کہ سیاست یہاں ہمارے ہاں، اور خاص کر پشتونخوا میں، گالی کا نام اس کو دیا گیا، یا جھوٹ کا نام دیا گیا ہے، دھوکے کا نام دیا گیا ہے، فریب کا نام دیا گیا ہے. حالانکہ اگر اس اسلامی پوائنٹ آف ویو پہ آپ دیکھیں تو یہ خدمت خلق ہے، اور جس کے بارے میں قرآن شریف میں بہت ساری آیتیں ہیں، حدیث ہے کہ یہ ایک عباد اللہ ہے، اللہ کی عبادت. اس میں کمی بیشی آ جائے تو اللہ معاف کرتا ہے، لیکن خدمت خلق ہے، جو خلق ہے نا، اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. تو دوسری طرف سیاست جو ہے وہ ایک بہت بڑی علم ہے، ایک علم ہے جس میں باقی جتنی علوم ہے نا اس کا یہ ایک حصہ ہے. طرز حکومت کیسی ہونی چاہیے، یہ وہ ساری، یہ سیاست جو ہے وہ ایک بہت بڑی علم کا دریا ہے. تو ہمارے جہاں تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، پیوڈلزم کی وجہ سے، اور مذہب کو چند ہاتھوں میں دینے کی وجہ سے، کہ مذہب بھئی یہ ملا کا کام ہے، ہمارا اس میں کوئی نہیں ہے، تو جو بھی اس کی تشریح کرتا تھا مذہب کے حوالے سے، ہمیں کچھ علم نہیں تھا. میں ایک ضرب المثل بتا رہا ہوں کہ ہمارے ایک کے پی سے ایک دوست گیا تھا سعودی عرب، وہاں 2 شیخ لڑ پڑ رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، گالیاں دے رہے تھے. تو اس نے کہا کاش اس دعا میں مجھے بھی یاد رکھے. تو یہ ہماری، یعنی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے مذہب سے کوئی خلوص نہیں ہے. تو مذہبی لحاظ سے، پیوڈلزم کی لحاظ سے سیاست جو ہے وہ چند ہاتھوں تک محدود تھا، اور وہ ہاتھیں پھر ہمیں کھلونا بنا کے جہاں استعمال کرتے، ٹولز کی طرح استعمال کرتے رہتے تھے. تو سیاست وہ سچائی کا نام ہے کہ میں شمس کے ساتھ جو وعدہ کرتا ہوں، کل مجھے دوبارہ شمس کے ہاں آنا پڑے گا. اگر میں نے جھوٹ بولا تو یہ مجھ سے منہ موڑے گا. لیکن وہ لوگ چونکہ یہ نہیں جانتے ہیں، وہ سیاست کو دھوکہ دینے کا سوچتے ہیں. تو سیاست اگر اصلی معنوں میں ہو تو یہ خدمت خلق ہے، اور یہ میرے خیال میں بہت اچھا پیشہ ہے. اس میں سکون بھی ہے. میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں. میرے پاس نہ کسی کی زمین ہے، نہ کسی کے گھر میں رہتا ہوں، نہ میرے پاس بینک بیلنس ہے میں اس پہ فخر کرتا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اگر کسی کو سکون ہے تو افضل خاموش ہوئے، اس لیے کہ میں نے سیاست کو سیاست ہی سمجھ کر شروع کی ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا. سیاست کو سیاست سمجھ کر کرنے والے پھر نہ پارلیمنٹ کا دروازہ دیکھتے ہیں، نہ اقتدار کے ایوانوں میں فیصلے ان کے ہاتھ میں آتے ہیں، اور نہ وہ پھر عوام پہ حکمرانی کا حق حاصل کر سکتے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا ہمارے عوام جو ہے وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو مخلص لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو قوم کے غمخوار ہیں، ان کو کس طرح آگے لایا جائے؟ وہ سمجھتے ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کوئلے کے کان میں اگر کوئی کام کرے اور پھر اس سے کوئی یہ شکوہ کرے کہ بھئی اس کی کالی ہے، تب ماتھے پہ کالا دبا ہے، یہ ہے وہ ہے. جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، جس سسٹم میں، جس کو نظام کہتے ہیں، وہاں ہم پنپ رہے ہیں، اس نے اپنے لیے ایک روڈ بنایا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے.
اور وہ روڈ جو ہے وہ ان کی اپنی بنائے ہوئے لوگوں کے لیے ہے، ان کے اپنے بنائے ہوئے سوچ رکھنے والوں کے لیے ہے کہ یہاں جو ہے وہ میجارٹی محکوم رہے گی اور مائنارٹی جو ہے وہ حاکم رہے گی. یہ سسٹم اصل میں اسی کا نام ہے. اب اس سسٹم میں جا کے اسمبلیوں تک، وزارت تک جو بھی جس طریقے سے بھی جائے وہ روٹس عوامی روٹس نہیں ہیں. یہ شمس صاحب یہ دیکھیں کہ پاکستانی سیاسی جماعت جتنی بھی ہیں وہ جمہوریت کا نام لیتے ہیں کہ بھئی ہم جمہوریت کی لڑ رہے ہیں اور آئے روز الائنس بنتے ہیں، جلسے جلوس یہ سارے ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ لفظ جمہوریت کی معنی کیا ہے؟ وہ ہماری مولوی کہا کرتے ہیں نا کہ جس گھر میں کتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. دی سیم اسی طرح جس ملک میں پیوڈلزم ہو وہاں جمہوریت نہیں آ سکتی. اب اگر یورپ کی مثالیں دیں تو بتائیں مجھے کوئی کہ یورپ کس ملک میں وہاں فیوڈلزم ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی انڈیا میں سب سے مضبوط جمہوریت ہے، فوج ان نہیں ہوتی پالیٹکس میں، یہ مجھے بتائیں وہاں فیوڈلزم کہاں ہے؟ اب حالیہ میں جب بنگلہ دیش کا سانحہ ہوا، یہ کیوں ہوا؟ یہ وہاں بنگلہ دیش میں پیوڈلزم کے خلاف ایک زبردست لہر چل رہی تھی، بلکہ وہاں کی جو حکمران جماعت تھی اس نے پیوڈلزم ختم کر دی. تو یہاں ہمارے مغربی حصے میں چند لوگوں کو یہ خدشہ ہو گیا کہ اکثریتی تو وہی ہے، اگر وہ اس کو اقتدار میں لائے گے تو پھر یہاں سے بھی ختم کی جائے، تو اس نے وہ ہاتھ کاٹ دیا جو اس جسم کا ایک حصہ تھا. تو اب ہم ایسے ہاتھوں میں ہیں، ہماری جمہوریت ایسے ہاتھوں میں ہے جس میں مائنارٹی جو ہے وہ میجارٹی پہ حکومت کرے گی، اور اس کے لیے اس نے یہی اسمبلیاں بنائی ہیں، اس کے لیے یہ طرزی الیکشن جو ہے وہی کر رہے ہیں، اور سب کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ سسٹم خراب ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ سسٹم کو وہ تقویت دیتے ہیں، اس کو مضبوط کرتے ہیں. تو یہی راستہ الیکشن کا اس وقت تک جب تک جمہوریت عوامی جمہوریت صحیح معنوں میں، یعنی یہاں پیوڈلزم ختم نہیں ہو جاتا، جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں. تو یہ ہمارا راستہ نہیں. سر آپ نے یقیناً چونکہ یہ آپ کے سیاست کا محور ہے اور بہت اہم نقطہ ہے، باقی سیاستدان ظاہر ہے اس طرح نہیں سوچتے ہیں جس انداز سے آپ سوچتے ہیں اور جس طرح اس کو بیان کرتے ہیں. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک خان، وڈیرے، نواب اور چودھری صاحبان جو ہے ان کے اس اقتدار کا خاتمہ نہیں ہوگا تو ہمارے ہاں جمہوریت نہیں پنپے گی. ایسا ہی ہم عام طور پہ اپنے جو سیاستدان ہے ہمارے باقی یا جو سیاسی پارٹیاں ہیں، ہم تو اس پہ زور دیتے ہیں کہ ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے. وہ چونکہ اپنے پارٹیوں میں وہ نہیں کرتے، انتخابات نہیں کرتے ہیں یا اس پہ یقین نہیں کرتے ہیں، فیصلے جو ہے وہ منمانے کرتے ہیں. لیکن آپ نے بہت ہی ایک الگ انداز اپنایا ہے. اس کے لیے آپ کی جدوجہد جو ہے ابھی تک آپ کیا سمجھتے ہیں کس شخصیت نے، کس پارٹی نے آپ کے اس جدوجہد میں آپ کا ساتھ دیا ہے، یا وہ بھی سمجھتے ہیں جس طرح آپ سوچتے ہیں؟ شمس صاحب، معافی چاہتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں سے. میرے نزدیک پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، کیونکہ جماعت سیاسی جو ہے وہ سوچ اور شعور سے بنتی ہے، پروگرام سے بنتی ہے. یہاں جو ہے تو یا ورثے میں ملی ہے، یا خاندانی ہے، یا پیوڈل ہے، یا آپ اپنی کالا دھن صاف کرنے کے لیے کاروباری پارٹی بنا دیتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ ایک ہی پارٹی کے اوپر سے نیچے نواسے تک وہ مسلسل وہی لوگ اس پہ قابض ہوتے ہیں، اس پہ آتے ہیں. جمہوریت اور سیاست اس کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ نے ایک پروگرام دینا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ بھئی اسلامی نظام ہو تو ایک جماعت ہونا چاہیے اسلامی نظام کی، پھر میں اور دکانیں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ بھئی قومی مفادات ہو، قوم پرست جماعت ایک ہونا چاہیے. آپ چاہتے ہیں کہ بھئی ایک پاکستان کی جو موجودہ سٹیٹس کو ہے اس کو بڑھنا تو ایک ہونا چاہیے. یہاں مختلف دکانیں بنائی گئی ہیں اور اس میں ایک ہی کلاس کے خاندان جو ہے وہ بٹے ہوئے ہیں، تاکہ غریبوں کو کیسے منظم نہ ہونے دیں، تاکہ غریبوں کو کس طرح منتشر کیا جائے. ایک سے اگر وہ نالاں ہو جاتے ہیں تو دوسرے بھائی نے وہاں جھال بچھائے ہوئے ہیں، اسی میں وہ پنسا دیتے ہیں. تو مجھے یہاں کسی سیاسی جماعت سے متاثر ہونے تو دور کی بات ہے. میں عوام سے صرف یہی کہوں گا کہ خدا رہا 3 جگہوں پہ آپ مار کر رہے ہیں. ایک مذہبی پلیٹ فارم سے، اور وہ اس لیے کہ آپ کا مذہب سے کوئی پیروکار نہیں ہے. اگر اس وقت میرے ساتھ عوام کوئی بیٹھا ہوتا اور شام کی اذان کا وقت ہوتا، میں اس سے کہتا کہ بھئی شام کا ٹائم ہے، اذان دے دے، وہ مجھے یہی جواب دیتا کہ میں مولوی کا بیٹا ہوں. تو مذہب کو اس نے مولوی کا
حوالہ کر دیا. پھر مولویوں نے اس کا شیرازہ پہ کر دیا. دین الگ چیز ہے, مذہب الگ چیز ہے, مسلک الگ چیز ہے. دین ضابطہ حیات ہے, وہ قرآن میں ہے, لیکن اس کی تشریح وہ عوام تک لے جانے کا مولوی ڈر رہا ہے. اس نے اس کو محدود کر کے مذہب تک, نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج پہ جاؤ, یہ 4 چیزوں تک محدود کر دیا. باقی جو آج ہی میں آئے کرے. پھر اور جو مولوی آتے ہیں نا, یہ 85,000 کم از کم یہاں جو اسکول ہے ان کے, وہ تو انجینئر نہیں بنا دیتے, وہ ڈاکٹر تو نہیں بنا دیتے, مولوی بنا دیتے. مولویوں کو کیا ضرورت ہے کہ ایک گاؤں میں ایک مسجد ہے تو دوسرا بھی بن جائے, تیسرا بھی بن جائے, پھر وہ مسلکوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. یہ ساری کام جو ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو تقسیم کیا جائے. باقی سب کا مذہبی جماعت ہے, قوم پرست جماعتیں ہیں, سیکولر جماعتیں ہیں, جمہوری جماعتوں کے نام پہ جو کام کرتے ہیں, سب جو ہے وہ متفق ہے کہ سٹیٹس کو بحال ہو, یہی سٹیٹس کو ہو. اس لیے ابھی تک پاکستان میں کسی کو موقع نہیں دیا جاتا, اور یہ تماشے لگائے جاتے ہیں, لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے دھوکہ کر کے یہی لگائے جاتے ہیں. یہی راستہ نہیں ہے اس نظام سے چھٹکارے حاصل کرنے کے لیے. سر, آپ کی اپنی جو سیاسی جدوجہد ہے, جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے, تقریباً 50-55 سال اس کو ہو گئے ہیں, لیکن آپ کے ساتھی آج بھی انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں. یعنی بہت ہی محدود تعداد, انتخابات میں کامیابی نہیں ہے, کوئی بہت بڑا ایونٹ آپ لوگ ظاہر ہے کہ نہ مالی استطاعت ہے اور نہ سیاسی اتنا وہ ہے جمع غفیر آپ نہیں لا سکتے ہیں. اپنے علاوہ کس سیاسی جماعت میں, مطلب آپ نے تو کہا کہ سیاسی جماعت ہے, میں نہیں سمجھتا, لیکن اس کے باوجود کوئی ایسی شخصیت, کوئی ایسی چھوٹی جماعت جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اور ہم مل کے کوئی مشترکہ جدوجہد بھی کر سکتے ہیں؟ میرے خیال 100% جو مسائل ہے اس پہ تو کوئی نہیں ہے. البتہ ایشو ٹو ایشو پہ یا 1-2 پوائنٹ پہ, جس طرح جب بھی قوم پرستوں نے کال کی ہے میں نے اس کا ساتھ دیا. ٹھیک ہے. جب بھی سیکولر جماعتوں نے کال دی ہے میں نے اس کا ساتھ دیا ہے. جب بھی جمہوریت کے لیے کوئی جدوجہد شروع کی گئی ہے, ہمیں ضرورت پڑی ہے, ہم نے اس کا ساتھ دیا ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اس کے جماعت سے متاثر ہیں یا اس شخصیات سے متاثر ہیں. ہم کہتے ہیں کہ عوام میں جانے کے لیے ایک راستہ تو ہے ہمارے پاس. آپ کی بات کے مطابق ہمارے پاس وہ سورسز نہیں ہے کہ ہم عوام تک جائیں. یہ ابھی تو سوشل میڈیا کی تھوڑی بہت جی بالکل برکت پیدا ہو گئی ہے. اب میری آواز شاید بہت سارے لوگ سنیں گے, یہ تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. لیکن یہ ہم سے بہت پہلے بہت سارے لوگوں کے اپنے گھروں میں تھے. پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, یا وہ استعمال کرتے تھے. اب یہ ہم آہستہ آہستہ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے شاہ صاحب کہ ہمیں جلدی نہیں ہے اقتدار میں آنے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اقتدار میں آ جائیں گے تو ہم نے دیکھا کہ 2/3 والوں کا کیا شروع ہوا. ہم نے دیکھا کہ پولی اکثریت اسمبلی میں اس کا کیا شروع ہوا. تو ہم نے دیکھا جب تک تمام اداروں پہ آپ اپنے پارٹی کی کارکنوں کو نہیں بٹھاتے اس وقت تک ایک وزیر اعظم کا چیف سیکرٹری کو یہ کیا بات مانتا ہے, آپ کی وزیر اعلیٰ کی DIG بات مانتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ کہ یہ تقسیم ہو گئی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ذمہ داری لگا دی گئی ہے اس سسٹم نے. جو جمہوری لوگ ہیں, وزیر اعظم ہے, صدر ہے, یہ اس کی اپنی ڈیوٹی, مولویوں کی اپنی ڈیوٹی. یہ تقسیم در تقسیم ہے, اور پھر یہ ساری جو ہے وہ ایک ہی جگہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, GHQ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے ایک لفظ استعمال کی کہ جو سیکولر جماعتیں ہیں یا جو سیکولر شخصیات ہیں, سیاستدان ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم تقریباً 15-20 سال پہلے دائیں بازو کی جماعت ہے, بائیں بازو کی جماعت ہے, یہ لیفٹسٹ ہے, یہ رائٹسٹ ہے, یہ مذہبی سوچ رکھنے والے ہیں, یہ سیکولر ہے, گزشتہ 10-15 سال میں یہ سب کچھ جو ہے وہ خلط ملط ہو گیا ہے آپس میں. اب تو میرے خیال میں جو نوجوان نسل ہے جو خود کو سب سے زیادہ سیاسی طور پہ باشعور بھی سمجھتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ احساس بھی ہے کہ لیفٹسٹ کیا ہے اور رائٹسٹ کیا ہے؟ اور موجودہ دور میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ANP اور PPP کیا اب بھی وہ سیکولر جماعتیں ہیں؟ شمس صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ جو یوتھ ہے آج آپ کے ملک میں وہ 60% ہے, اور وہ 60% بالکل جس کو ہم کہتے ہیں نا سفید کاغذ, کورا کاغذ, اس پہ نہ کسی نے کام کیا ہے, نہ کوئی اس کے پاس گیا ہے, نہ اس کو کسی نے سیاسی تعلیم دی ہے, نہ اس یعنی وہ ایک شور ہے جو لوگ اپنے پیچھے لگا دیتے ہیں. ایک ہجوم ہے, ایک ہجوم ہے. تو شور اور شعور میں فرق ہے. ہجوم اور سیاسی
کارکن میں فرق ہوتا ہے. یہ عارضی طور پر کوئی اپنے ساتھ تو لگا لے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو یہ علم نہیں ہے کہ ان کے اور ان کے مسائل میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. وہ تو اس کے بچوں کو دیکھتے ہیں، اس کی خاندان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی خوش ہے، یہ علاج اس کی ہو رہی ہے، یہ سہولیات اس کی ہے، لیکن یہ سہولیات اس کو اس لیے ہے کہ ان کو وہ سہولیاتوں سے محروم کر دیا گیا ہے. تو عارضی طور پر تو یہ اپنے ساتھ لگا لیں گے، لیکن دیکھیں کہ وہ ٹینیور جس کی حکومت ابھی پوری ہی نہیں ہوئی ہے، وہ لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو پھر اسی جماعت کا دوسرا بھائی جو دوسری اس نے اور پارٹی بنا لی ہے، وہ وہاں کام کرتے ہیں. تو ہماری یہی کوشش نہیں ہے. اب کہتے ہیں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، اب کہتے ہیں کہ لوگوں کے کندھوں کو نہیں، لوگوں کے ذہنوں کو مسلح کیا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ادارہ ایسا ہو جو لوگوں کو بتا سکے کہ بھائی کلاس کیا چیز ہے، کلاس اسٹرگل کیا چیز ہے، قوم پرست کیا ہوتا ہے، مذہبی جماعتیں کیا ہوتی ہے. ہم اس کو اپنی مدرسوں میں یہی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم پر امید ہے کہ ہمیں اس کی کوئی ڈر نہیں ہے کہ بھائی ہم نے 5 سال لگائے، 6 سال لگائے، 10 سال لگائے، ہماری کوئی گروتھ نہیں ہے، لوگ ہمارے پاس نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ بھائی ہم جو علاج ہمارے پاس ہے نا وہ پیٹ کی بیماریوں کا ہے، اور یہاں 80% سے مور بیمار جو ہے وہ پیٹ کی بیماری ہے. تو یہ لوگ بے شک جائے، ادھر جائے ادھر جائے، سب جماعتیں دیکھے، لیکن بالآخر وہ اس کو یہاں آنا پڑے گا. سیکولر کے حوالے سے جو میں نے پوچھا ہے، تو آپ کو موجودہ دور میں کون سی جماعت سیکولر جماعت لگتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو سیاست کر رہے ہیں تو اس سے عوام کو واقعی فائدہ اس طرح ہو سکتا ہے؟ عوام کو زندہ رہنے کا فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن زندگی کی جو آسائش ہے نا وہ عوام کو کبھی بھی نہیں ملیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو جو ڈکٹیشن دی جاتی ہے، اس کو جو سیکولر ہے یا جو بھی ہے، جو بھی جتنی بھی سیاسی جماعتیں، اس کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں کہ آپ اس حد تک، آپ اس حد تک، یہ تقسیم کیا گیا ہے لوگوں کی ڈیوٹیاں، یہ وہ ساری. اور پھر وہ سارے جو ہے اس پہ متفق ہے کہ بھائی غریب جو نچلا طبقہ ہے ان میں سے قیادت نہ ابھرے، یہ کوشش کرنا. غریب طبقے میں سے قیادت کوئی نہ ابھرے، کیونکہ شخص آج بھی اگر آپ نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا ہوگا تو مردان میں سارے لوگ آپ کو بھوکے لگے دیکھیں گے. آپ کی یہ نیچرلی، یہ فطرت ہے. صحیح. تو جب بھوکوں کو اقتداء قیادت مل جائے تو وہ بھوکوں کی طرف اس کی جگہ کریں گے. اور یہ نعرے کہ بھئی جب آپ بھوکے ہیں تو ہمیں کھانا مزے نہیں آتا، یہ خود سونے کے تشریح میں کہا کہ یہی باتیں کرتے ہیں. تو کم از کم ہم پر امید ہے کہ آنے والے دنوں میں سر جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے وہ تو عام عوام کی بھی سیاست ہے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نوجوان بھی بہت زیادہ ہے، اس میں مڈل کلاس کے لوگ بھی بہت زیادہ سامنے آئے ہیں. کوئی منسٹر بنا ہے، کوئی اسپیکر بنا ہے، کوئی وفاقی وزیر ہے، صوبائی وزیر ہے. آپ اس کو کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں؟ اور یہ بھی کہ کیا وہ رائٹسٹ پالیٹکس کرتے ہیں یا لیفٹسٹ کرتے ہیں؟ ایک تو شمس صاحب، یہ آج کا دور جو ہے تو میرے خیال میں رائٹ لیفٹ پالیٹکس کا نہیں رہا ہے، کیونکہ اب ان چیزوں کی وجہ سے جو میرے سامنے ہے نا کچھ تبدیلیاں بھی آ گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی میرے خیال میں رائٹ اور لیفٹ کی بجائے، کہ اصطلاح کی بجائے یا لفظ استعمال کرنے کی بجائے رائٹ اور رانگ کی بات کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک. ابھی وقت ہے پوری دنیا میں رائٹ اور رانگ کی، کہ بھائی ٹھیک کون ہے اور غلط کون ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کا لیفٹسٹ جو ہے وہ آج رانگ کی سائڈ پہ ہو، تو میں اس کو کیسے لیفٹسٹ مانگوں؟ عوام میں نہیں جاتا. وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ میں اسمبلیوں تک پہنچ جاؤں لیفٹ کی نام پہ، تو وہ تو لیفٹ نہیں ہو سکتا نا. کیونکہ جب تک یہ سسٹم موجود ہے، میں ایک ضرب المثل دیتا ہوں کہ ایک کنویں میں اگر کوئی مردہ کتا گر جائے تو میں کسی کے پاس جانے کے کہ بھائی کتنے لوٹے نکاؤ کہ یہ پانی صاف ہو جائے گا، کوئی 50 کہتا ہے، کوئی 60 کہتا ہے، تو اس سے تو وہ پانی صاف نہیں ہو سکتا جب تک پہلے وہ مردی چیز کو آپ باہر نکال نہیں دیں. اسی طرح دی سیم یہ سسٹم میں ہوتے ہوئے نہ کوئی جمہوریت آ سکتی ہے، نہ کوئی چیز آ سکتی ہے. باقی آپ نے جو پی ٹی آئی کی بات کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ اس کے ساتھ ہیں، لیکن کیوں ہے؟ لوگوں نے باقی تمام جماعتوں کو قریب سے دیکھا، اس میں رہے، اس کے باپ، اس کے دادا، نہ کسی کی غربت میں کمی آئی، نہ کسی کو مفت علاج ملی، نہ تعلیم ملا، نہ تحفظ ملا. تو پھر وہ اس لیے اس کے ساتھ جا رہے ہیں کہ شاید یہ کچھ کرے، لیکن وہ مایوسی ہوگی.
معیشت کے علاوہ سر کچھ نہیں ہوگا. موجودہ دور میں جو ہمارے پشتون نوجوان ہیں خصوصاً، آپ تو کہتے ہیں کہ ہم اپنی سیاست سے مایوس نہیں ہیں اور ہم اب بھی پر امید ہے کہ شاید وقت زیادہ لگے لیکن اپنی آواز جو ہے وہ لوگوں تک آپ پہنچا سکیں گے. لیکن موجودہ دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی بھی سیاسی جماعت ڈگڈگی بجاتے ہوئے کوئی بھی لیڈر سامنے آ جاتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں پشتون نوجوان جو ہے مزدور پیشہ لوگ، ریڑیبان، ڈرائیور، جو سب سے کم تر اور سب سے غریب طبقہ ہے، وہ اس کے آگے آگے جو ہے وہ چلانگے لگانا شروع کرتا ہے، وہ اس کے پیچھے جاتے ہیں، پھر وہ قربانیاں دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ کئی دہائیوں سے جاری ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں آ رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہی پشتونوں کے مسائل کا حل ہے کہ وہ ہر ایک سیاستدان کے سامنے جو ہے وہ بس ناچتے رہے؟ بالکل نہیں. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پشتونوں کو سب سے پہلے ایکول پشتون تسلیم کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ یہ قید مزدور ہے، یہ نہیں کہ یہ وہ ہے. دوسری یہاں ہماری بڑی المیہ ہمارے ہاں یہ ہے تعلیم یافتہ طبقے میں بھی کہ ہم مزدور کی تشریح نہیں سمجھ پائے ابھی تک. اب مزدور اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہو، کندھے پہ وہ بیلچا ہو، یا کارخانے میں کام کرتے ہو. نہیں، یہ مزدور نہیں ہے. مزدور مینس کہ وہ محنت فروخت کرتا ہے. بالکل، وہ اگر کرسی پہ بیٹھ کے بھی کام کرتا ہے، ٹیچر بھی مزدور ہے، ایسے ہی ڈاکٹر بھی مزدور ہے، انجینئر بھی مزدور ہے، یہ سب مزدور ہے. اگر آپ ایگریکلچر لینڈ پہ جائے تو اب وہ کہتے مزدور سکڑتا جا رہا ہے، کیونکہ ایگریکلچر جو ہے وہ اب بڑے بڑے گاؤں، بڑے بڑے شہروں میں تبدیل ہو رہے ہیں آبادی کی وجہ سے. اگر آپ کارخانوں کے مزدور کو کہتے ہیں صرف، تو یہاں کارخانے کدھر ہے؟ تو محنت فروخت کرنے والا مزدور ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ سب اکٹھے ہو جائیں، اگر یہ متحد ہو جائیں، تو پھر اس میں تعلیم یافتہ طبقہ بھی ہے، پھر اس کی کلاس بھی ہے کہ پھر یہ حکومت بھی چلا سکتی ہے، یہ اقتدار میں بھی آ جا سکتی ہے. تو جب تک انہی طبقے میں سے قائد نہیں چناؤ گے تو یہ پرانے جو 3 راستوں سے قائد بن کے، خود ساختہ قائد بن کے، دادا، باپ، بیٹا، پیوڈل، یہ اس سے میرے خیال میں نوجوان نسل کی کوئی مسائل حل نہیں ہوں گے. تو میں یوتھ کو تو یہی کہوں گا کہ بھئی دوسروں کی زندہ باد کی بجائے اپنی بھائی کا زندہ باد، اپنے کلاس کے طبقے کے لوگوں کو آگے لائیں. ہم سب اس کے ساتھ ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اگرچہ اقتدار میں نہیں رہے ہیں، پارلیمنٹ میں نہیں رہے ہیں، لیکن بہت گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کی سیاست پہ اور خصوصاً پختونخوا کی سیاست پہ. 3 بڑے مسائل اگر میں آپ سے پوچھ سکوں کہ پختونخوا کے عوام کو اس وقت 3 بڑے مسائل کون کون سے درپیش ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ تو ایجوکیشن ہے، تعلیم. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ ریاست پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ یعنی اس آئین میں 25A2 یا کوئی اس قسم کا ایکٹ ہے کہ وہ ہر شناختی کارڈ رکھنے والے کو مفت تعلیم دے گا. جی. تعلیم ٹریڈ بن گیا. ہر گاؤں میں 3-4 قسم کے انگلش نام رکھ کے اسکول، پھر اس کی فیسیں، یہ عام لوگوں کی دسترس سے تو باہر ہے. تو ریاست تعلیم سے پشتون بچوں کو محروم ہو رہا ہے. دوسرا روزگار ہے. آپ کے بچے جب جوان ہو جائے، ماں باپ اس کے لیے تعلیم حاصل کے خرچے کرے، یہ وہ سارے وہ خلیج میں بیٹھے ہیں بیچارے، وہاں مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. تیسرا اہم مسئلہ جو ہے وہ تحفظ ہے. اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ بھئی میرا بچہ بے شک نوکری نہ کرے، یہ کرے وہ کرے، لیکن اس کو تحفظ تو دے. اور چوتھا جو مسئلہ ہے اور سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے امن و امان کا. اور امن و امان اس وقت تک نہیں آ سکے گا جب آپ کی زمین سونا اگلنا اس میں ختم ہو جائے یا اگلنا بند کر دے. آپ کے جو معدنیات ہیں نا، یہ آپ کے اب ملکی نہیں بلکہ ایک انٹرنیشنل ڈاکو اس پہ بار بار اس کی نظر ہے کہ اس کو کیسے اپنے قبضے میں لے لیں. تو یہ تب ہو سکتا ہے جب آپ کا ملک پشتون جو ہے وہ صحیح معنوں میں تعلیم حاصل کر سکے، وہ صحیح معنوں میں سیاست پہ، روزگار پہ اس کو اس کا حق دیا جا سکے، اور اس کے وسائل کوئی ہماری مدد نہ کرے، کوئی ہمیں کچھ نہ دے، لیکن ہمارے وسائل پہ ہمارا حق تسلیم کرے. یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے
کہ پشتون میں نے پچھلے دنوں تقریر میں بات بھی کی تھی جو زبان کی دن تھا کہ بھئی سب کچھ چھوڑے پشتونوں کے مفادات کی خاطر ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ آ جائے، جو بہت مشکل ہے۔ خاموش صاحب، آپ نے جو 3 مسائل بیان کیے، تعلیم، روزگار اور امن و امان، اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو بھی پارٹی اقتدار میں آتی ہے وہ سب سے پہلی ترجیح جو ہے وہ تعلیم کو ہی سمجھتی ہے۔ ANP نے درجن سے زیادہ یونیورسٹیاں، سینکڑوں اسکول بنائے، اس کے بعد PTI کی مسلسل 3 مرتبہ حکومت آئی ہے، اور گزشتہ 7 یا 8 سال سے تو مجھے یاد ہے کہ صوبے میں تعلیمی ایمرجنسی جو ہے انہوں نے نافذ کر دی ہے۔ اس کے باوجود تعلیم ترقی نہیں کر رہا ہے، روزگار کی صورتحال یہ ہے، حل کیا ہے؟ حل میں وہی دوبارہ آ جاتا ہوں کہ جو لوگ کچھ کر رہے ہیں ہم یا اسے جو توقعات رکھ رہے ہیں نا، وہ صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب آپ نے کہا کہ اتنی یونیورسٹیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہاں کیا ایک عام مزدور کی اپروچ ہو سکتی ہے اس کے بیٹی کی؟ وہاں کتنی فیسیں ہوتی ہیں، وہاں جو اسٹیشنری ہے، کتابیں ہیں، یہ وہ ساری آمد و رفت کا وہ ساری نہیں، باقی وہ سہولیات اسٹوڈنٹ کو تو کچھ بھی نہیں مل رہی ہے۔ دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بجٹ میں تعلیم کے لیے کتنا رکھا گیا ہے۔ سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ کے بجٹ میں تعلیم کے لیے کیا رکھا ہے۔ آپ کے اسکول کے، یونیورسٹیوں کے جتنی بھی ٹیچرز ہیں وہ بیچارے مجبور ہیں اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں داخل کر دیتے ہیں، کیونکہ اس لیے وہ جو اپنے بچے سے کیا پیار نہیں کرتے۔ اگر وہاں سرکاری یونیورسٹیوں میں، سرکاری کالجوں میں، سرکاری اسکولوں میں اگر پڑھائی ہوتی تو وہ خود تو تنخواہ وہاں سے لیتے ہیں، لیکن اس کو علم ہے کہ یہاں کوئی پڑھائی کا سسٹم ہے ہی نہیں، تو وہ پرائیویٹ اسکولوں میں وہاں داخلے کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب سے ایسی رکاوٹ ہیں کہ لوگ جو ہے وہ جو سرکاری یونیورسٹی ہے، سرکاری اسکول ہے، وہاں سے بچوں کو نکال باہر پرائیویٹ میں جاتے ہیں۔ پرائیویٹ ہر کسی کے بس کی بات تو نہیں ہو۔ افضل خاموش صاحب، خطے کی جو موجودہ صورتحال ہے، گزشتہ 45 سال سے یہاں پر کسی نہ کسی شکل میں جنگ جاری ہے، لیکن اب جو 2-2.5 سال سے دوبارہ یہاں پر ایک نئی لہر اٹھی ہے دہشت گردی کی، اس کو کس حد تک افغان تنازع کے ساتھ لنک ہم کر سکتے ہیں اور اس کا ممکنہ حل کیا ہے؟ بڑی اہم سوال ہے، اور یہ اس پہ واقعی بہت کچھ کہا بھی جا سکتا ہے۔ شام صاحب، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں پھر وہی بات پہ آ جاتا ہوں کہ سامراج جو ہے وہ پوری دنیا کو اپنے پنجوں میں قابو رکھنا چاہتا ہے، اور جس کو ہم سامراج کہتے ہیں، میرے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ یہ آپ لفظ سامراج کہتے ہیں، یہ سامراج یہ کیا چیز ہوتا ہے؟ میں نے کہا جب آپ صبح اٹھتے ہیں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، سامراج آپ کو ڈستا ہے، یہی ٹوتھ پیسٹ آپ کے کارخانے میں، آپ کے گھر میں نہیں بنا ہوتا ہے۔ پھر آپ جو تلو یا اور دیگر گھی میں پراٹھا بنا دیتے ہیں، پھر آپ جس بس میں جاتے ہیں، جس سواری میں جاتے ہیں، جس جہاز میں آپ اپنی آمدن کا 80% ان کو دیتے ہیں، تو ان کی جو ہے نا وہ ہر جگہ آپ کو ڈستا رہتا ہے، لیکن ابھی تک اس نے اس دشمن کو پہچانا نہیں۔ تو اس سامراجی ممالک میں پہلے جب وہ اقتدار میں آتے تھے تو وہ بزور شمشیر یا ایک دوسرے سے لڑ کے وہ آتے تھے۔ اب اس سامراج کے پیچھے ایک اور سامراج جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، وہ ہے ملٹی نیشنلز کمپنیاں۔ جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں وہ ملٹی نیشنلز کمپنیاں کرتی ہیں، اور وہی ملٹی نیشنلز کمپنیاں جو ہے وہ ایون امریکہ تک وہ اقتدار میں لاتی بھی ہے اور اقتدار میں لے بھی جا سکتے ہیں، وہ ختم بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی اسی ملٹی نیشنلز کمپنیاں جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر کی زمین پہ اس کی نظریں ہوتی ہے، کہاں کرومائٹ ہے، کہاں اور معدنیات ہے، کہاں تیل ہے، کہاں سونا ہے، اے وہ ادھر۔ تو اس پہ قبضہ کرنے کی خاطر وہ اس کی وہاں موجودگی، وہاں اس کی جانا بہت ضروری تھے، اس کی آرمی کی یا اس کی پالیسی پہ جو عمل کرتے ہیں وہی لوگ اس کو بھیج دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مذہبی لڑائیاں، منافرت کی قسم، یہ نہیں وہ لڑائی پیدا کرنے کی ایک جواز وہ پیدا کرتے ہیں، پھر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو افغانستان میں جتنی لڑائیاں ہوتی تھی یہ روس اور امریکہ میں اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ وہی امریکہ کہتے کہ وہی ہم زیادہ خدمت کرنا چاہتے ہیں افغانیوں کے، اور روسیوں سے کہتے آپ نکل جائے، یا روسی وہی کہہ دیتے، وہ اس کے لیے جواز پیدا کر دیتے تھے اس کی اپنی موجودگی کے لیے، اور جب اس کو جواز مل جائے یا وہ تھوڑا سا اپنا اس کا پیٹ بھر جائے تو وہ اس سے کسی پوچھے بغیر بھی چلا جاتا ہے۔ جب تک امریکی مداخلت اور اسی طرح خطے کی مداخلت افغانستان میں بند نہیں ہو جاتی تب تک یہ لڑائیاں ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ کبھی طالب کی شکل میں، کبھی مجاہد کی شکل میں،
اور کبھی ابھی جو خوارج ہے، کبھی یہ مختلف نامیں اس کو دی جاتی ہے، لیکن اس سب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں جو ہے وہ آپس میں اس کو لائے، اس کے ہاتھ سے قلم چھینے، اس کی تعلیمی درسگاہیں برباد کرے، اس کی امن تباہ برباد کرے وہ، اور یہ جو ہے یہ زمین کے نیچے کام کر کے اب ذخائر جو ہے وہ لٹاتے چل رہے۔ پشتون نوجوانوں سے بہت زیادہ توقعات ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ ابھی اس پہ ضرور سوچیں گے کہ بھئی خان عبدالغفار خان سے لے کر عبدالصمد خان اچکزئی تک، اور جتنی ابھی اکابرین ہیں، NP کے ہیں، جتنی بھی ہیں، یہ سارے چاہتے ہیں کہ پشتونوں کے مسائل کا حل ہونا چاہیے۔ تو میں ان سے صرف یہی کہوں گا کہ اپنے قائدین کو مجبور کریں کہ سیاست اپنی جگہ پہ، لیکن اگر یہاں پشتون کاز پہ، پشتون کی حقوق پہ کوئی ڈاکہ ڈالے اور وہ سب قائدین جو ہے وہ ایک پیج پہ نہیں آ جاتی، تو اس قائد کو خدا حافظ کہہ کے ان میں کوئی کسی اور کو بھیج دے، تو یہ مسئلہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ریاست جبر کا نام ضرور ہے، لیکن ریاست عوام کے سامنے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے کبھی بھی۔ اور ہمارے مسائل جب ہم نے محسوس نہیں کی ہوں، جب اس کے لیے ہم اٹھے نہیں، دوسروں سے یہی امید رکھے کہ بھئی وہ آئے ہماری مسائل حل کریں گے، اپنے حقوق دیں گے، وہ کبھی بھی نہیں ہو سکیں گے۔ اور آخری بار میں یوتھ سے یہ کہوں گا کہ پروپیگنڈے، افواہوں، منفی سیاست، سیاسی کلچر کو تباہ کرنے، ایک دوسرے کو گالیاں دینے، اس سے تھوڑا اجتناب کرے اور ایک تعمیری سیاست کی طرف۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ افضل خاموش صاحب، آپ کی تشریف آوری کا ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان شمس مومن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔